میں جب دارالعلوم بری میں فارغ ہونے کے بعد میرے بزرگوں کے ایما پر اور ان کی شفقت کے نتیجے میں وہاں پڑھانے لگا تو کبھی کبھی گھر بھی آ جاتا تھا سنیچر اتوار کو جب کوئی وہاں کام نہیں ہوتا تھا. تو یہاں جو نوجوان کچھ لڑکے تھے وہ محبت رکھتے تھے, تعلق رکھتے تھے, تو ملنے کے لیے آ جاتے تھے, مسجد میں ملتے تھے, گھر بھی آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے, ہمارے مرحوم سلیم سرنگ جو ہے وہ ان لوگوں میں پیش رہتے تھے. تو یہ نوجوان جو مجھے ملنے کے لیے چند آتے تھے وہ ایک غیر مسلم کو میرے پاس لے آئے. اس کا نام جو ہے وہ ڈیوڈ تھا اور اس نے ایم اے کیا ہوا تھا, 20s میں تھا اور بہت اچھی نوکری بھی تھی اور بہت سلجھا ہوا آدمی تھا اور وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی. جب بھی میں آتا تھا یہ لوگ اس کو لے آتے تھے اور میٹنگ ہوتی تھی ہمارے گھر میں 160 میں. آخری میٹنگ جو ہوئی اس میں یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اسلام تو میرے دل میں گھر کر چکا ہے, میں تو اب قرآن بھی ہاتھ میں لیتا ہوں تو وضو کیے بغیر نہیں لیتا. رمضان کا مہینہ جب گزرا تو میں نے رمضان میں روزے بھی رکھے. نمازیں بھی میں اپنے طور پر جب دل میں آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. مسلمان دوست بھی تھے, حرام کا کھانا میں نہیں کھاتا. لیکن میرے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس کی وجہ سے میں ایمان قبول نہیں کر پا رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں پکا کرسچن ہوں اور ہمارے کرسچینٹی کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الوہیت کے مقام پر ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہوگا. کہتے الوہیت کے مقام پر ہیں اور الوہیت کے مقام سے نیچے اتار کر ان کو ایک انسان تسلیم کرنا یہ مجھے بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے. وہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق معبود ہیں اور ان کو عابد بنانا, ان کو ایک اللہ کا بندہ قرار دینا بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس کی زندگی اس میں گزری تھی. تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا ڈیوڈ دیکھو بہت ہی آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ, کوئی اس میں سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر چلے جاؤ اور گھر جا کر کے اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے رہو اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے اسلام میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے قرآن میں دلچسپی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہو اللہ سے, مجھے قرآن میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے اسلام میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے سچائی میں دلچسپی ہے, حق میں دلچسپی ہے. اور اگر یہ قرآن سچا ہے اور آپ کا کلام ہے اور اسلام اگر سچا مذہب ہے تو میرے دل کو اس کے اوپر جما دیجیے, اور اگر یہ حق نہیں ہے تو جہاں حق ہے وہاں میرا دل پھیر دیجیے. اور میں نے کہا اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا. یہ سنیچر کو واقعہ ہوا, میں ویکینڈ کے لیے آیا ہوا تھا. اتوار کو وہ ظہر کی نماز کے بعد آیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. اپنے دوستوں کے ساتھ آیا, کلمہ پڑھاؤ. بہرحال تیار ہو کر کے آیا تھا, غسل کر کے ہم نے اسے کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. میں نے کہا نام اس کا داؤد رکھا, پھر ڈیوڈ سے داؤد. میں نے کہا داؤد کیا واقعہ کیا ہوا اتنا جلدی؟ کل تو تم ایک بہت بڑی الجھن بیان کر رہے تھے. تو کہنے لگا کہ میں رات کو سونے سے پہلے وضو کیا اور وضو کر کے میں نے اللہ سے یہی دعا کی جو تو نے مجھے سکھائی تھی کہ اللہ میں حق چاہتا ہوں, میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, جو تیرا مذہب ہے اس کی طرف میرا دل پھیر دے. اگر اسلام سچا مذہب ہے تو یہ بوجھ میرے دل سے تو اتار دے. اور یہ دعا کر کے میں لیٹا, مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, بے قراری تھی کہ حق میرے سامنے تھا مگر ایک بہت بڑی دیوار تھی. تو میں بے قراری سے کروٹیں بدل رہا تھا. جب بے قراری بڑھ گئی تو میں نے لائٹ آن کی اور لائٹ آن کرنے کے بعد وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مجھے قرآن پڑھنے میں سکون ملتا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھوں, قرآن کا ترجمہ. تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی قرآن کو جیسے ہی میں نے کھولا تو میری سب سے پہلی نگاہ جو پڑی وہ اس آیت پر پڑھی
کہ لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ اس پر میری نظر پڑی اور پڑھتے ہی اس آیت کا اثر میرے قلب پر ایسا ہوا کہ وہ الجھن ہی دور ہو گئی. بھائی ایک تو یہ بات ہے نا کہ پڑھتے تو بھی الجھن دور نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ تو اسلام کا عقیدہ پہلے سے جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ قرآن نے اپنا کرشمہ دکھایا اور اثر کر گئی وہ بات. لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام شرم محسوس نہیں کرتے، آر محسوس نہیں کرتے ان یکون عبدا للہ، اللہ کے بندہ ہونے سے. جب مسیح کو شرم نہیں آ رہی ہے تو آپ کو قبول کرنے میں کیا آ رہی ہے؟ تو طلب کے ساتھ جو شخص بھی اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اسے ضرور سمجھ عطا فرمائیں گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.